الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات محترم، اللہ مالک کا ہم پہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں. انسان کے لیے عبادات جو ہیں اتنی عظمت کا سبب ہیں، ہمیں اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو دوست آئے. آ کے انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے. ان میں کچھ دن ہی گزرے تھے تو ایک معرکہ ہوا جسے احد کا معرکہ کہتے ہیں. اس میں ایک دوست شہید ہو گیا، دوسرا دوست 1 سال تک زندہ رہا. 1 سال کے بعد وہ طبی موت فوت ہو گیا. جب اس کا جنازہ پڑھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے لیے یہ دعا کی، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے اور اسے اس شہید بھائی کے ساتھ شامل فرما دے. آپ نے فرمایا، میں تمہیں یہ بات کی خبر دوں کہ اللہ نے اس شہید سے پہلے اسے جنت میں داخل کیا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک بندہ طبی موت فوت ہوا، ایک شہید ہوا اور طبی موت فوت ہونے والا پہلے جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، اس نے روزے رکھے تھے. وہ روزے اور نمازیں اسے اس سے زیادہ فضیلت والا بنا دیا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر نیکی کا موقع مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے لمبی زندگی دی اور اسے نیکی کا موقع ملا، اس کے لیے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور اس کی عزت اور شرف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو کسی مسلمان کو نیکی کے معاملے میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہر امت پہ فرض کی. ان میں سب سے پہلی بات نماز. نماز اس لیے فرض کی کہ انسان اور اللہ کا تعلق ہی نماز کے اندر بنتا ہے. نمبر 2، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے اپنے غرباء مساکین کے لیے خرچ کرے. تیسرا، ہر امت کے اندر اللہ نے روزے کو کسی نہ کسی صورت ضرور فرض کیا. اور چوتھا، اللہ نے قربانی کسی نہ کسی صورت ہر امت میں فرض کی. تو یہ روزہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے میں نے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے اسی طرح تم پہ فرض کیے ہیں. تم پہ انوکھا نہیں معاملہ کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے.
اور یاد رکھیں ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اور پہلے لوگوں کے روزے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے لوگوں کا روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ شام کو روزہ افطار کرتے اور اسی وقت جو کھانا تھا کھاتے، اور جب وہ سو جاتے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ یہ دن اور رات 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان کے لیے روزے کو آسان بنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو افطار کرو، رات ساری کھانا پینا دوسرے معاملات میں اللہ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر سحری کے وقت سحری کر کے انسان اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ صبح کا کھانا بھی اور شام کا کھانا بھی صرف ناشتہ ہو رہا ہے درمیان۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے روحانی اور طبی اتنے فوائد ہیں کہ آج جدید میڈیکل سائنس بھی ہمیں یہ بات کہتی ہے کہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے جسم سے بہت سے فاسد مادے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک جاپان کا ڈاکٹر، اس نے دنیا کے سامنے اپنی ریسرچ پیش کی کہ انسان اپنی زندگی میں بے اعتدالیاں کرتا رہتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے کے معاملے میں، اور خصوصاً کھانے پینے کے معاملے میں جب کوئی اچھی چیز آتی ہے تو انسان چاہے اس کی صحت کے لیے اچھی ہے یا مضر کھا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ اگر انسان سال کے اندر 20 دن بھوک کاٹے، صبح سے لے کر شام تک کچھ کھائے پیے نہ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان کے جسم کو بھوک لگتی ہے تو اسے کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو اس کے جسم کے اندر جرثومے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور وہ جب انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تو جسم کے اندر جو فاسد باتیں ہیں انہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو وہ جو جمع ہو کے بیماریوں میں مبتلا کرنا ہوتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں 30 دن 29 دن اس کام کے لیے دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا، اس وقت شاید یہ بات کسی کو علم بھی نہ ہو، آپ نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت پاؤ، یعنی یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو انسان کو صحت اور عافیت سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس کروڑوں روپے ہو، کھانے کی ہر نعمت میسر ہو، لیکن اس کی صحت ٹھیک نہ ہو تو ایک نوالہ بھی اسے برا لگتا ہے۔ اس کے لیے وہ سارے پیسے، خوبصورت گھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انسان کے لیے خوبصورتیاں اسی وقت ہے جب یہ صحت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اچھی دعا جو لگتی ہے ان میں ایک یہ ہے کہ انسان اللہ سے کہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ ہماری عافیت کے لیے ہے، اور دوسرا یہ ایک ٹریننگ ہے کہ انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ تیرے رب کا حکم ہے کہ یہ پانی تیرے لیے حلال ہے، لیکن سحری سے لے کر افطاری تک اس کا ایک گھونٹ تو کیا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں گزارا۔ کھانا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن ایک نوالہ آپ نہیں لے سکتے۔ پھل اللہ نے آپ کے لیے مرغوب اور محبوب بنائے ہیں، لیکن صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے انسان کچھ نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں، گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے
کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی یہ نہیں اپنے حلق کے اندر کوئی چیز اس لیے نہیں اتارتا کہ میرے اللہ کا حکم نہیں، میں اس کی اطاعت میں جو کام کر رہا ہوں یہ اس کے منافی ہے۔ تو یہ دراصل انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بہت سی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے ایک تو ہمارے جسمانی فوائد اور دوسرا ہماری روحانی فائدے کے لیے اللہ نے اس روزے کو ہم پہ فرض کیا ہے، اور اس روزے کے احکام اور مسائل کیا ہیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں یہ عمل کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔